السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اولاد کی تربیت کے متعلق گفتگو کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے یہ درخواست ہے کہ آپ اگر مجھے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں، اور اگر یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، نیز بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ یقیناً یہ ایک پیچیدہ اور اہم مسئلہ ہے۔ ہر ذمہ دار اور نگراں پر اپنے متعلق ماتحتوں کے تربیت کا فریضہ عائد ہوتا ہے۔ استاذ کے ذمے اپنے شاگردوں کی، شیخ کے اوپر اپنے مریدین کی، والدین پر اپنی اولاد کی، ان کی نفسیات کا لحاظ رکھ کر صحیح تربیت کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مسلمانوں، تم میں سے ہر ایک حکمراں ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کی نسبت سوال کیا جائے گا۔ بچپن میں بچہ کے دل کی تختی چونکہ صاف شفاف ہوتی ہے، پھر جیسے ماحول میں بچہ کی نشو و نما ہوتی ہے ایسے ہی اثرات اس کے دل و دماغ پر نقش ہو جاتے ہیں، اور عام طور سے اسی پر اس کی آئندہ زندگی کی تعمیر ہوتی ہے۔ لہذا مربی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بچہ کے لیے خوشگوار ماحول مہیا کرے، شریر بچوں سے الگ رکھیں، گھریلو زندگی میں بھی کوئی نامناسب بات یا غیر مہذب حرکت بچہ کے سامنے نہ کریں، حرکات و سکنات میں بھی سنجیدگی اور متانت ہو، بول چال میں پیار، محبت اور تنبیہ میں توازن اور اعتدال قائم رہنا چاہیے۔ تہذیب و شائستگی کا خیال رکھے، چونکہ غیر محسوس طریقہ پر تمام چیزیں بچہ کے اندر منتقل ہوتی ہیں، اور وہ جس طرح کوئی کام دیکھتا یا کوئی بات سنتا ہے عملاً اس کو اختیار کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ بچہ کی اخلاقیات پر بھی خاص توجہ دی جائے۔ محبت میں اس کی عادتیں بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شریعت مطہرہ نے ہر موقع پر اعتدال کی تعلیم دی ہے۔ خود اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن میں تعلیم فرماتے ہیں، اے بچے، خدا کو یاد رکھ، تو اس کو اپنے سامنے پائے گا، اور جب تو سوال کر تو اللہ ہی سے سوال کر، اور جب تو مدد چاہے تو اللہ ہی سے مدد مانگ، اور جان لے اس بات کو کہ اگر تمام لوگ اس بات پر اتفاق کر لیں کہ تجھ کو کچھ نفع پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کچھ نفع نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ اور اگر سب لوگ اس بات پر متفق ہو جائیں کہ تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو ہرگز اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے واسطے لکھ دیا ہے۔ آپ ویڈیو کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دو بچے حرم شریف کے اندر جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو کس طریقے سے وہ پریشان کر رہے ہیں۔ آپ بھی دیکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان بچوں کی تربیت کیسے کی گئی ہوگی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنی رائے ضرور دیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبوں کو اپنے اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔